بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیب احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان پاکستان پہنچ گئے، تو دوسری جانب دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نہ صرف اعتراف کر رہا ہے بلکہ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ونر اور بھارت کو واضح طور پر لوزر قرار دے رہا ہے. پاکستان نے بھارت کو جنگی میدان میں ہی نہیں سفارتی میدان میں بھی شکست تو دے دی، لیکن داخلی سطح پر ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو غیر مشروط مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. اس پر علیمہ خان نے عمران خان کا پیغام دیا ہے کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، جبکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سیاست اور جمہوریت ڈیڈ لاک سے نہیں ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے. تمام سیاسی و جمہوری قوتیں کو مسائل کے حل کے لیے آپس میں بیٹھنا چاہیے. ایک طرف حکمران ڈیڈ لاک اور ڈائلاگ کی باتیں کر رہے ہیں تو دوسری جانب ملک کے اثاثے بیچ کر قوم کو بتا رہے ہیں کہ پی آئی اے کا 135 ارب میں بکنا ملکی معیشت سے بڑھتا ہوا اعتماد ہے. کیا واقعی ملکی معیشت پر اعتماد بڑھا ہے کہ مزید کم ہوا ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے لندن یو کے سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مقیم احمد خان صاحب اور واشنگٹن یو ایس اے سے نامور روحانی اسکالر سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب سعد اختر صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم جناب مقیم احمد خان صاحب سے ہی کرتے ہیں. مقیم احمد خان صاحب، یہ جو اپنا دبئی عرب امارات کے شیخ صاحب کا جو دورہ جناب میاں شہباز شریف کے دعوت پر ہو رہا ہے، آپ اس کے کیا دفاعی اور معاشی جو ہے وہ اثرات پاکستان پہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، اور کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بھی دورہ گزشتہ دوروں کی طرح ہی رہے گا یا کوئی اس دورے میں کوئی خاص جو ہے وہ بات ہونے والی ہے یا خاص اثرات اس کے مرتب ہونے والے ہیں؟ بہت شکریہ شاہد صاحب. دورے کی اپنی اہمیت ہے کہ یو اے ای ہمارے چند قریب ترین دوست ممالک میں سے ہے اور پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ حصول روزگار کے سلسلے میں مقیم ہے، اور پھر بے شمار پاکستانی دولت مند ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہاں جائیدادیں خریدی ہیں اور ہر سال اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہمارے خطے میں اور خطے سے باہر بھی، اس کے تناظر میں یو اے ای کے اس معزز مہمان کی آمد جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ان کا استقبال کیا گیا اور جس طرح ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا، فضا میں پاکستانی طیاروں نے ان کو اپنی حفاظت میں لیا، اور جس طرح ان کا پورا شیڈیول کیا گیا ہے، اس سے بڑی توقعات وابستہ ہیں کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان کچھ تجارتی اور کچھ دفاعی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. اور چونکہ ہمارا بنیادی مسئلہ معیشت اور معاشی مشکلات ہیں، اس کا اندازہ مجھے بھی ہے، اور توقع کی جانی چاہیے کہ دورے کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان اور یو اے ای کے درمیان کچھ ایسے معاہدے بھی ہوں گے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے. جی سعد اختر صاحب، ہمارے ہاں دورے پر دورے تو ہو رہے ہیں اور ہمارے بھی باہر ممالک میں ہمارے جو قیادت ہے وہ دوروں پہ دورے کر رہی ہے، اور عام طور پہ وہ دورے کریں یا یہاں دورے ہوں، عام طور پہ یہ تاثر جو ہے وہ عوام کو دیا جاتا ہے کہ جناب بہت سی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بہت سے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، اور اس سے ہماری نہ صرف عوام کی یا ملک کی حالات بدلیں گے بلکہ جو ہے اس میں معاشی طور پر جو ہے وہ ملک مستحکم ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے میں واقعی کوئی ایسی بات ہمیں مختلف نظر آئے گی یا گزشتہ دوار کی طرح یہ بھی ایک دورہ اس میں اضافہ ہو جائے گا ایک دورے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ایک بانی ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا. یہ دورے تو ہوتے رہتے ہیں
ریڈ کارپیٹ بھی دیے جاتے ہیں, پروٹوکول بھی دیے جاتے ہیں, بٹ دیکھنا یہ چاہیے کہ بیہائنڈ دا سین کس کا مفاد جو ہے وہ زیادہ اس کے لیے فائدہ مند رہا, دورہ کس کے لیے فائدہ مند رہا. اب پاکستان کی جہاں تک تعلق ہے, دورے تو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان بھی جا رہا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ کوئی طاقتور سربراہ یا کوئی اسٹرانگ پرسنالٹی ہمارے ملک میں آئی ہے. تو جب کوئی معاہدہ طے پائے گا, میٹنگ ہو جائے گا, اس کی پریس کانفرنس ہوگی, تو پھر اس کے مندرجات ہمارے سامنے آئیں گے. وہ فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے. اب یہ جو یو اے ہے وہ ہمارا ہمدرد ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یو اے ای حالیہ تجربہ ایک دو دن میں جو میں نے ٹریول کیا تو مجھے یوں احساس ہوا کہ گلف پورا امریکہ کے کنٹرول میں ہے. اور یہ دورہ جو بھی ہوا ہے یہ بھی میرا خیال ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے, کہ یعنی کہ بڑے صاحب آدمی نے امریکہ نے کہا ہوگا کہ جائیں آپ یہ کر کے آئیں, اور یہ الرٹ کیا ہوگا کہ اس کو بڑا پروٹوکول دیں, سب کچھ دیں, لیکن قبل از وقت کچھ کہنا وہ مناسب نہیں ہے کہ جب تک کوئی ان ریٹن پریس کانفرنس یا کوئی چیز جو منٹس آف میٹنگ ہے وہ جب تک ہمارے سامنے نہیں آئیں گے کہنا بہت مشکل ہے. اب یہ دورہ میں نہیں تھی اہمیت سمجھتا ہوں. سعد اختر صاحب, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس دورے کے پیچھے جو ہے جہاں معیشت کی بات کی جا رہی ہے, دفاعی معاہدے کی بات کی جا رہی ہے, وہ آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جو غزہ میں فوج نے جانا ہے اصل وہ پس پردہ ایک جو ہے وہ بھی بات جو ہے اس کو پاکستان کو آپ کہیں کہ ڈو مور والا مطالبہ جو ہے وہ اس کے لیے بھی بھیجا جا رہا ہے تاکہ راستہ ہموار کیا جائے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کروں. جی جی ضرور کریں جناب. بہت شکریہ. یہاں پہ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کی دو اہم ترین شخصیت امریکہ گئی, یہ چند ماہ 2-3 ماہ ہو گئے ہیں, اور انہوں نے آج امریکہ نے ڈیمانڈ نہیں کی, یہاں کی بات کا تسلسل ہے کہ انہوں نے تقاضا نہیں کیا کہ غزہ میں جو ہے پاکستانی فوج کو بھیجا جائے فلسطین کے خلاف, بلکہ یہاں سے جو دو اہم شخصیات ہیں انہوں نے یہ آفر کر وہ جیسے پرویز مشرف صاحب کے آگے شرائط رکھی گئی کہ ان شرائط میں سے ایک شرط 2 یا 3 ماننی ہے, تو مشرف صاحب نے ساری شرائط مان لی. تو یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے جو بھی ہے, ہمیں کسی سیاسی جماعت سے ہماری وابستگی نہیں ہے, ہم تو اینالسٹ ہیں, ان کی مفاد چاہتے ہیں, کھول کے بات کرتے ہیں ان کے فائدے کے لیے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی بات ہے, یہ تو آج خود آفر کر رہے ہیں کہ ہم غزہ میں فلسطین کے خلاف ہم فوج کو بھیجتے ہیں. تو یہ آپ کی بات کی وزن ہے, بالکل یہ بیک ڈور ڈپلومیسی اسی چیز کا نام ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اب بندے بھیجنے کی تیاری کر رہے ہوں گے. مقیم احمد خان صاحب ہمارے تو جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور جناب وزارت خارجہ بھی ہیں جناب سعد ڈار صاحب, انہوں نے تو واضح کر دیا تھا کہ ہم جو ہے کبھی بھی ڈیارم کرنے کے لیے حماس کو, ہم ان سے لڑنے کے لیے وہاں نہیں جائیں گے, ہم تو قیام امن کے لیے اپنی فوج بھیجیں گے. اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ جو ہے وہ پاکستان پر اس حوالے سے بڑھ رہا ہے اور اس دورے میں بھی اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہوگی. دیکھیے یہ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی, اسے ذہن تسلیم نہیں کرتا. آپ عقلی دلیل کے اوپر اسے پرکھیں کہ جی پاکستان جا کے کسی ایک گروپ کو غیر مسلح کرنے کا کام کرے گا, ایسا نہیں ہے. پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وی ول بی پارٹ آف دا پیس فورس. پاکستان نے یہ کوئی کبھی آفر نہیں کی تھی کہ جی ہم وہاں جا کے کوئی پولیس مین کا کردار ادا کریں. خان صاحب فورس جب جاتی ہے یہ ڈی فورس کرنے کے لیے جاتی ہے, لڑنے کے لیے جاتی ہے, قیام امن کے لیے تو نہیں جاتی ہے نا.
آخر دن ان کا تو پہلے ہی مطالبہ امریکہ کا یہ ہے کہ غزہ میں امن تب ہو سکتا ہے جبکہ حماس جو ہے وہ ہتھیار پھینکے، بلکہ ختم کیا جائے حماس کو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ امن جو ہے وہ قائم ہوگا اور وہاں غزہ میں اور یہ سارے لوگ جو ہیں قیام امن سے رہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فوج جائے بھی اور قیام امن کے لیے جائے اور قیام امن ہوگا؟ فوج نے اگر جانا اور جانا ہی جانا ہے تو حماس کو تو راستے سے ہٹانا پڑے گا اور اسی نے جا کے لڑنا ہے اس کے ساتھ۔ سر اب آپ زبردستی اگر مطلب فوج کو حماس سے لڑانا چاہتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نہیں لڑا رہا، میں امریکہ کا بتا رہا ہوں جو منصوبہ ہے۔ وہ یار ٹھیک ہے امریکہ ہوگا، لیکن ہم نے بھی تو اپنا مفاد دیکھنا ہے نا۔ ہم کیا اس کی کوئی جیب کی گھڑی تو نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے وہ ایک بڑا ملک ہے اور ہم وہ اتنے شاید طاقتور نہیں ہے، لیکن اتنا بھی اندھیر نہیں مچا ہوا۔ آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے کب کہا کہ جی ہم جا کے وہاں پہ حماس سے اسلحہ لے لیں گے؟ حماس سے اسلحہ اسرائیل نہیں لے سکا، امریکہ کے سارے اللہ نہیں لے سکے۔ آپ کمال کی بات سوچ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی فوج جا کے لے لے گی، تو اٹس امپاسبل، اور پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا میرے حساب سے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ میں کچھ کہہ سکوں گا۔ جی سعد اختر صاحب، دنیا کا معتبر پہلے تو لندن کا جو تھا اس نے نیشنل ٹائم نے پاکستان کی سفارتی حوالے سے نہ صرف تعریف کی بلکہ فیلڈ مارشل صاحب کی بھی جو ہے انہیں جو ہے وہ بڑا ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ سفارتی حوالے سے اعزاز سے نوازا۔ اب جو ہے دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی نہ صرف اعتراف کر رہا ہے بلکہ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ونر اور بھارت کو واضح طور پر لوزر قرار دے رہا ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سعد اختر صاحب؟ دیکھیے ٹرمپ کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن میرا ذاتی انالیسس ہے وہ سیاست دان سے زیادہ مجھے بیوروکریٹ لگتا ہے۔ وہ اس کو سیاست بھی آتی ہے اور بیوروکریسی میں ڈیل کرنا بھی آتا ہے، وہ لہٰذا اس کا انداز گفتگو اچھے ہوتا ہے، کوئی جیتنے کے لیے کچھ کہتا ہے اور جیتنے کے بعد کچھ اور کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اگر پاکستان کو یہ والا کہا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری اچھی ہے انڈیا کی نسبت، تو اسی بات میرے بارے نظر آتا ہے۔ حال ہی آپ کے شو میں یہ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ بھارت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ابھی آپ کے شو میں نے بتایا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ انڈیا گئے اور سڑک گئے اور معاہدات لے کر گئے، اور مودی کو جگا کر بتایا گیا کہ وہ آپ کے ملک میں ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، تو وہ فوراً دلی پہنچے، ایئرپورٹ ریسیو کیا، سائن کیے۔ لیکن ہم سارے 3 بڑے معاہدے اور بہت سارے ہوئے، لیکن آئی ٹی کے، کروڈ آئل کے اور رائس کے، تو یہ تو بالکل آپ نہیں کریں گے۔ تو پاکستان کا اب ریسنٹلی تازہ خبر سن رہے ہیں کہ ہندوستان نے نیپال کے اندر دخل اندازی شروع کر دی ہے بلا وجہ۔ یہ کمزور ترین خارجہ پالیسی اور نااہلیت کی نتیجہ ہے، اور یہ ٹرمپ کی اس بات کی تو کم از کم میں تائید کرتا ہوں کہ اگر وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا تو وہ ڈپلومیٹک طریقے سے وہ لے کر چلتا ہندوستان۔ یہ نیپال کے اندر دخل اندازی کیا کریں گے، اس پہ میں کمپریہنسو میرا آرٹیکل بھی ویڈنسڈے کو آ جائے گا، اس میں ہماری ساری تفصیلات میں درج کی ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی اس پر کوئی شک نہیں، بہت ویک ہے۔ اب اگر روسی صدر آ گیا تھا تو اس کو ٹیکنیکلی پیار سے ڈیل کرتے، ایک بیک ڈور ڈپلومیسی اس کو وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اس طریقے سے چلتے تو حالات قدرے بہتر ہوتے۔ لیکن یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ دورہ، میں تو اسے کامیاب دورہ کرا نہیں دیتا، اوپر سے یہ جو نیپال کے اندر دخل اندازی شروع کر دی ہے یہ بھی ناکامی ہے۔ بنگلہ دیش میں سب کو امام سے چھینا، پھر اب وہ بنگلہ دیشی ہمارے گن گا رہے ہیں، یہ بھی انڈیا کی مفتی بھائی وغیرہ سب کی نااہلی ہے۔ وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی بات ہوئی ہے یہ والی، اور پاکستان کے حق میں یہ بات کہی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی قدرے بہتر ہے۔ جی مقیم احمد خان صاحب، آپ کا ٹرمپ کے تعریفیں ایک طرف، جریدوں کی تعریفیں دوسری طرف،
پاکستان کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے ان کے اعتراف کیا جا رہا ہے، سفارتی حوالے سے بھی بلکہ ہر حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی قیادت اٹھا پائے گی؟ یہ بلا وجہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بلا وجہ نہیں کر رہے، بلکہ اور نہ ہی اس کے پیچھے امریکہ کے یا جو انٹرنیشنل عالمی قوتیں ہیں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ عالمی قوتوں کا یا ہمارے دوست ممالک کے بھی اپنے مفادات ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن وقت کے ساتھ پوزیشن بدلتی ہے. ٹھیک، کہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلی جو حکومت تھی یو ایس کی، اس کے 4 سال کے دوران جو بائیڈن نے ایک بار بھی ہمارے کسی حکومتی سربراہ کو فون نہیں کیا تھا. تمام لابنگ کے باوجود تمام بیک ڈور مذاکرات ہوتے رہے اور پریشرائز کیا جاتا رہا، ہر کارنر سے ہوا نہیں. ایک وقت کی بات ہے کہ لیکن حالیہ دنوں میں یہ جو پاک انڈیا مختصر سی جنگ ہوئی، اس میں پاکستان کا پلڑا بھاری رہا. پاکستان کی افواج نے اپنی کارکردگی سے جو امپریشن دنیا پہ چھوڑا ہے، اس کے نتیجے میں ایک طرف تو دنیا بھر سے افواج کی پاکستانی فوج کے ساتھ ٹریننگ کی درخواستیں آ رہی ہیں، دوسری جانب ہمارے پائلٹس کو ٹریننگ کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہماری ایکسپرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی اسٹریٹجی مرتب کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں لیبیا کے ساتھ پاکستان نے $4.6 بلین کا معاہدہ سائن کیا ہے، جس میں پاکستان انہیں طیارے فراہم کرے گا، پاکستان ان کو ٹیکنالوجی دے گا، ان کو ٹرین کرے گا، اور 2.5 سال تک یہ معاہدہ کارآمد رہے گا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ ہوگا. تو دیکھیے، یہ وہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر ہیں. وہ ایک دم انہیں ہماری کوئی شکل اچھی لگنے نہیں لگ گئی. انہیں اچانک ہی وہ پاکستان سے محبت کا دورہ نہیں پڑا ہے. وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے اس وقت وکٹری سٹینڈ کی طرف رواں دوا. لیکن اس پوزیشن کو مینٹین کرنا اور اسے آگے بڑھانا یہ امپورٹنٹ ہے. کہ اگر تو اللہ کی رحمت سے، کرم سے اگر کوئی پوزیشن ہمیں مل گئی ہے اور ہم ایک بڑا اچھا مینوور کر رہے ہیں، تو اس کو مینٹین کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے. خالی یہی نہیں ہوتا کہ پہلی پوزیشن آپ نے حاصل کر لی ہے، جب حاصل کر لیتے ہیں پھر اس کو مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے. اور پاکستان اس وقت اسی پوزیشن میں ہے کہ اس سچویشن کو مینٹین رکھے اور اس کو آگے بڑھائے. کیونکہ ٹرمپ نے کتنے سال رہ لینا، ساری عمر تو نہیں رہنا. پھر ان کی پالیسی جو ہے اس وقت ٹرمپ اور اس کی تھنکنگ اور فلسفی کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ کوئی سدا بہار ایلیمنٹ نہیں ہے کہ اس نے سدا نہیں رہنا. اس کے آنے کے بعد سچویشن چینج بھی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ جو تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، وجہ طور پہ اس میں کچھ حقیقت ہے، لیکن کچھ اتنی زیادہ بھی وہ بڑھا چڑھا کر کرنے والی بات نہیں ہے. وہ ٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہمارے اپوننٹس کو کہ دیکھو ہم اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں اور تمہیں کیوں کندھے سے اتار دیا، وجہ کیا ہے، یا ہماری بات مانو. تو یہ بھی چیز ہے، دونوں ہی آسپیکٹ ہیں اس کے، اور یہ اسی طرح چلے گا. اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح مینٹین رکھتے ہیں اور کیا دنیا کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہی رہے گا. جی سعد اختر صاحب، جیسا کہ مقیم احمد خان صاحب نے کہا کہ ہماری اگر خارجی پالیسیز کو دیکھا جائے، ہماری کارکردگی کو دیکھا جائے تو بڑی اس وقت عالی شان ہے، اور ہمیں اس پہ یقیناً فخر ہے اور ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ داخلی اگر سطح پر دیکھا جائے تو ہمیں تھوڑی سی مایوسی نظر آتی ہے. شاید اسی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے اب پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس میں کتنی سنجیدہ اور کتنی بااختیار ہے؟ میری
کیا حیثیت ہے کہ میں اس بارے میں حکومت کو مشورہ دے سکوں، لیکن آپ کے چینل کے تھرو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ عمران خان کو مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دینی ہے تو کس طرح کی دی جائے گی، میں بتاتا ہوں. وہ دعوت دینی ہے تو وہ دے اس کے ذریعے ان کیمرہ، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ حکومت نے ان کو کیا کہا اور انہوں نے حکومت کو کیا جواب دیا. عوام کو بھی آگاہی حاصل ہونی چاہیے. وہ 6/8 سعد اختر صاحب، ان کیمرہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، مذاکرات کی دعوت دی ہے، ان کے جواب میں علیمہ خان نے کہا ہے کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ان کو جو کہا گیا یا جو کسی نے کہا انہوں نے کہہ دیا ہوگا، کہا آپ یقیناً درست فرما رہے ہیں. لیکن اگر میٹنگ ہوتی ہے تو میں میسج دیتا ہوں پی ٹی اے کے جو ورکرز ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سا رشوت رکھ دیں کہ ٹھیک ہے، تاکہ عمران خان کا موقف بھی سامنے آ جائے، پی ٹی اے کے چیئرمین کا موقف سامنے آ جائے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، میں اس طرح کے مذاکرات چاہیے. اگر انہیں کہتے ہیں کہ آپ جی کچھ عرصے کے لیے سیلف ایگزائل چلے جائیں، سیلف ایگزائل اختیار کرتے تو آپ یہاں آپ اتنے سالوں کے لیے خاموش ہو جائیں تو ہم بھی تو دیکھیں نا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کیا جواب دیتے ہیں، پھر عوام کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. لیکن یہ کوئی بات نہیں کہ ہوا میں باتیں کی جائیں. ہم نے ان کو آفر کی، ہم نے ان کو یہ کہا، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، اور بھائی دعوت دی ہے تو کیا ان کا حکومت میڈیا پہ آیا ہے کہ ان کو ملنے کے لیے ڈیلیگیشن گیا ہوں، جیل میں سے ملنے کے لیے، ان کی ملاقات کرنے کے لیے، ان کی حالت صاحب دیکھنے کے لیے وہ گیا ہے. اب ہم یقین کریں گے کہ اور پھر عمران خان نے کیا جواب دیا وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. صاحب وہ بات جو مذاکرات کی بات پارلیمان میں ہو رہی، وہ تو سزا یافتہ، ان سے کیسے جا کے ابھی ملا جا سکتا ہے؟ یہ بات بیسک تو پارلیمان سے مذاکرات کی بات شروع ہوگی، یہاں پہ کوئی آپس میں ڈیسائیڈ ہوگا تو پھر ان سے بھی کر لی جائے گی، معاونت کر لی جائے گی. لیکن پہلے تو یہ پارلیمان سے مذاکرات کی دعوت ہوئی ہے، وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کریں کمیٹی بنا کے یا جیسے بھی ایوان میں پارلیمان میں. شاید سیلف پارڈن، یہ اگر آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ پرانی تاریخ نکال کے دیکھ لیں، جو بھی جیل میں گیا ہے، جو کوئی بھی جیل میں گیا پچھلے 30 دہائیوں سے کر لیں، یہ چاہتے ہیں زیادہ پیچھے. تو جب بھی کوئی جیل میں گیا ہے، کوئی سچا گیا ہے، جھوٹا گیا ہے، جو کوئی بھی گیا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. بیک ڈور ڈپلومیسی کس چیز کا نام ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو لوگ وہاں جو جاتے ہیں تو وہ وہاں پر بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے جاتے ہیں، تو آن لائن میں جانے میں کیا حرج ہے؟ جائیں، بات کریں اور عوام کو اطلاع دیں، سچائی کا ثبوت دیں، عوام کو اعتماد دیں کہ ہم نے یہ بڑا سوال عمران خان سامنے رکھا، یہ ہم نے پی ٹی اے کے چیئرمین کا یہ جواب دیا، پھر اس کا سلسلہ گفتگو بڑھا تو ہم نے ان کو یہ آفر کی، ہم ان کے ساتھ یہ بات کی. تو اس طرح کمپریہنسو گفتگو جو ہے، کوئی قابل اعتماد پاکستانی پولیٹیشین جو ہے جس کی ورتھ ہو، وہ آ کے عوام کو پریس کانفرنس کر کے بتائے، اور عمران خان جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہے وہ باضابطہ طور پر کہے کہ بھی ہاں میری یہ بات تائید کرے کہ یہ بات چیت ہوئی ہے، یا پھر سولوشن ہے ان کیمرہ کریں، ان کیمرہ کر لیں بات چیت. یہ معاملہ اس وقت بہت سینسیٹیو، آپ شاید اندازہ نہیں، آپ کے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ بڑا سینسیٹیو ایشو بنتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. اس کو اتنی جلدی یہ سیٹل ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ میں نے جو استعمال کرنا چاہتا کہ وہ اس طریقے سے ان کو سمجھ کر دیا جائے اور اس طریقے سے ان کو خاموش کر دیا جائے یا ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے، میرا شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، آپ بہت پیچھے چل جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کو جب اقتدار پہ پڑھایا گیا ہے کہ ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ دعوت دے رہی ہے، دوسری جانب اپوزیشن سے مراد یہ کہ عمران خان جو ہے وہ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے نہ کل تیار تھے نہ آج تیار ہیں.
تو اس پر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سیاست اور جمہوریت ڈائیلاگ سے نہیں، ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے۔ یہ کتنی سنجیدگی ہے حکومت میں اور رانا ثناء اللہ کی اس بات میں کہ وہ واقعی ڈیڈ لاک کو توڑنا چاہتے ہیں اور جمہوریت جو ہے، یہ جو ہائبرڈ نظام والی جسے جمہوریت کہا جائے گا، اور اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ جی مذاکرات یہ سب سے پہلے کوئی ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، عمران خان کا ایک سٹائل ہے اور ان کے دعوے ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے تو فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے جو ہمیں کچھ آفر کر سکیں یا دے سکیں۔ دوسرا، حکومت جو ہے وہ اس سارے سسٹم کی بینیفیشری ہے، جو لوگ اقتدار میں ہیں، تو وہ کب یہ چاہیں گے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہو جائیں، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو ریلیف دینا چاہے مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کو، تو وہ کیا وہ پارٹ جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کو سوٹ کرے گا؟ تو جناب نہیں۔ تو ان حالات میں وہ کب چاہیں گے کہ مذاکرات ہوں اور کامیاب ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا حالیہ جو پوزیشن ٹاپ براس ہے ہماری، وہ نہیں بات کرنا چاہتے پی ٹی آئی سے یا سیاسی جماعت سے، تو اب یہ زبردستی سے تو وہ مذاکرات ہو نہیں سکتے۔ لیکن یہ جو مذاکرات کی مکیم صاحب بات ہو رہی ہے، یقیناً جو حکومت ہے وہ فیصل سازوں کا چہرہ ہے جو سامنے ہے۔ اب اگر وہ مذاکرات کی بار بار بات کر رہے ہیں، انسسٹ کر رہے ہیں، ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، ڈیڈ لاک توڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہی تو بات ہے کہ واقعی وہ اس میں کوئی اجازت پیچھے سے ملی ہوگی، کہا گیا ہوگا، تو وہ بھی بات اب کرنے بڑی اس پہ زور دے رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو وہ زور نہیں دے رہے تھے۔ اب یہ تو میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے یا ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ اگر مکیم احمد صاحب آپ کو آثار نظر نہیں آتے تو یہ اگلے آثار تو نظر آتے ہیں کہ ایک طرف تو ڈیڈ لاک توڑنے کی اور ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کے برطانیہ میں جو ہے وہ شہزاد اکبر کو کٹ لگائی جا رہی ہے، اور جب اسے کٹ لگی ہے تو آگے سے ادھر سے دھمکیاں آئی ہیں۔ آج جو ہے اس حوالے سے وہ ہائی کمیشن کو جو ہے وہ بلا کر جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ انہیں بھی اس کا جو ہے وہ شکایت کی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ جب مذاکرات اور ڈیڈ لاک توڑنے کی بات ہو رہی ہے، اس موقع پر وہاں شہزاد اکبر کوئی پٹائی ہونا اور پھر آگے سے وہاں سے دھمکیاں اکثر قیادت کے حوالے سے ملنا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی منصوبہ سازی ہے یا اس پر جو ہے شب خون مارنا ہے اس جو مذاکرات کی دعوت پر؟ دیکھیے جی، پی ٹی آئی میں چین آف کمانڈ کوئی نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے، وہاں پہ دائیں ہاتھ کو یہ نہیں پتا کہ بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے یہ جو ان کے اوورسیز کے سپورٹرز ہیں انہیں میں نہیں سمجھتا کہ سیاست کی سین بھی پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ بات چیت والا ماحول بننے کی باتیں شروع ہو گئی تھی، اور یہاں پہ شہزاد اکبر نے پرسوں پہلے تو ایک احتجاجی مظاہرے کے بعد بڑی تلخ گفتگو کی، اس کے بعد انہوں نے پوڈ کاسٹ میں باقاعدہ فوج کی ٹاپ براس کو الزامات کی زد پہ رکھ لیا۔ پھر کل جو ہے وہ بریڈ فورڈ میں ایک احتجاجی جلسے میں خاتون نے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف دھمکی آمیز رویہ اختیار کر لیا، اور اس کے نتیجے میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو بلا کر ڈیمارچ کیا گیا پاکستان نے، اور دوسرے حکومت پاکستان نے برطانیہ کو خط لکھا ہے کہ جی یہ جو لوگ اس قسم کا ماحول بنا رہے ہیں ان پر نظر رکھی جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی بھلا نہیں کر رہے عمران خان کا، پی ٹی آئی کا یا پاکستان کی سیاست کا، یہ چند احمق لوگ ہیں جو صرف اپنی کوئی وقتی پاپولیرٹی یا سوشل میڈیا پہ جے جے کار اور یا وہ لائکس کے چکر میں یہ عمران خان کی سیاست کو دریا برد کر رہا ہے۔ ان کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے
کہ خالی لڑ جھگڑ کے بدتمیزی کر کے اور دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے آپ کسی کو گالم گلوچ کریں, الزام لگائیں اور دھمکیاں دیں, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. لیکن یہ ہے کہ آپ کسی طوفان کی زد میں آ جائیں گے. اب یہ برطانیہ قانون ایکشن میں آئے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ خاتون کے ساتھ کیا ہوگا اور باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن حکومت تو شکایت کر رہی ہے نا کہ جناب ان لوگوں کے ساتھ انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں, اور برطانیہ حکومت جو ہے وہ ان کو روک نہیں پا رہی ہے. روک نہیں پا رہی کا کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک, اب یہ اچانک کسی نے کچھ کر دیا ہے تو وہ ایک دم تو نہیں نا, وہ کیا ایک آدمی کے اوپر کیمرہ لگا کے تو نہیں بیٹھے گا نا سر. نہیں, ایک عرصے سے مقیم احمد صاحب, ایک عرصے سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کے تبصرے, اسی طرح کی باتیں, اسی طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں. تو آج جب حد ہوئی عسکری قیادت کو انوالو کیا گیا تو پھر پاکستانی حکومت, اور لازمی بات ہے عسکری قیادت نے بھی اس کا برا منایا ہے بڑی سختی سے, تو اس حوالے سے ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ حکومت کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے برطانوی حکومت. یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ جب تک کوئی چیز ٹریگر نہیں ہوتی, جب تک کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوتی, ان کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی, اس وقت تک وہ کچھ نہیں کہتے. ٹھیک, لیکن جس وقت کوئی چیز برطانیہ کے قوانین کے خلاف ہوگی تو پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ تمام لوگ جو ہیں تاریخی طور پہ انہوں نے اسائلم یہاں لیا, چاہے وہ قانونی اسائلم لیا یا وقتی طور پہ وہ یہاں پناہ گزین رہے. بے نظیر بھٹو رہی, یہاں پہ جام صادق علی رہے, یہاں مصطفیٰ کھر رہے جی, پھر اللہ آپ کا بھلا کرے میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف رہے, ان کے ساتھی رہے, اور بھی ممالک کے جو ہیں سرکردہ افراد یہاں پہ رہے. یہ طارق رحمان گئے ابھی, بیگم خالدہ ضیاء کے صاحبزادے, وہ بھی انگلینڈ میں تھے 18 سال سے. اس کے علاوہ وہ شیرا بترا تھے تھائی لینڈ کے, وہ یہاں پہ رہے. تو اور بے شمار اس طرح کے لوگ ایگزائل میں رہے. لیکن وہ جب تک برطانوی قانون کے مطابق کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جس پر وہ قانون حرکت میں آئے. اب یہ جو دھمکی والا ہے نا, کسی کو قتل کی دھمکی دینا یا کوئی کسی ایسی چیز کو سپورٹ کرنا جو ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہو, تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے. کیا آپ کسی کو اکسائیں کسی ایسے جرم کے اوپر جو برطانیہ کے نزدیک یا ان کے قانون کے مطابق درست نہیں ہے, تو پھر ایکشن ہوگا. بہرحال یہ ایک ڈفرنٹ بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ لے جی آپ دھمکیاں لگائیں اور فلانا کریں, تو ایسا کوئی پاگل خانہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسی کو دیکھتے ہوئے آج یہ محمود خان اچرزئی نے بھی بیان دے دیا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ عقل کے ناخن لے اور دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت کریں اور اپنی ماں بہنوں کی بھی عزت کرنا سیکھیں. اب یہ اصل میں یہ کچھ وہ شترے بے مہار ہیں جن کو میں گزارش کر چکا ہوں, ان کو سیاست کا نہیں پتا. وہ صرف یہ ہے کہ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی یہاں بیٹھ کے ہم یہ رولا رپا ڈال دیتے ہیں, 150 لوگ جے جے کار کرتے ہیں کہ بلے مڑیا تو کمال کر چھڑیا, یا آپا آپ نے تو بخی ادھیڑ دیے وغیرہ وغیرہ. تو بس یہ ہے, اور ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے. اتنے وہ قابل ہوتے تو پھر پاکستان کے عواموں میں بیٹھے ہوتے, یہاں پہ کیوں مزدوریاں کر رہے ہوتے. سعد اختر صاحب, ایک طرف تو جو ہے عوام کو ڈیڈ لاک اور ڈائلاگ کی طرف لگایا ہوا ہے, دوسری طرف حکومت جو ہے وہ قومی اثاثے جو ہے ان کو بیچ رہی ہے. پی آئی اے کو 135 میں بیچ کر کہا جا رہا ہے کہ جناب ہماری جو ہے نا وہ معیشت بڑی مضبوط ہوئی ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے, لوگوں نے دیکھ کے جو ہے وہ اس میں آئے ہیں اور بولیاں لگائی ہیں. لوگ کہ یہ کیسا حکومت اور یہ کیسا ہمارا یہ ملک ہے کہ دنیا بھر میں ممالک میں لوگ اپنے قومی اثاثوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہاں پہ بیچ کر فخر کیا جا رہا ہے کہ 135 میں ہم نے بیچ دیا ہے, اور جناب اس سے ہماری معیشت جو ہے اس پہ بڑا لوگوں کا اعتماد بڑھا. کیا واقعی ہماری معیشت پر لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے اور وہ آگے سے باقی اثاثے بھی خریدنے کے لیے بھاگم بھاگ چلے آئیں گے, جبکہ پاکستان میں بولی تو پاکستانی لگا رہے ہیں, کوئی باہر والا تو آیا ہی نہیں ہے. یہ بڑی مزیدار بات ہے. یہ سلسلہ 1990 کے کئی عمر میں شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے.
مسلم بینک جس کو MCB کہا جاتا ہے، کوئی کے بھاؤ 88 کروڑ روپے میں دے دیا گیا تھا. 88 کروڑ تو اس کی بلڈنگز کی قیمت بھی زیادہ تھی. 88 کروڑ زیادہ تو بلڈنگ کی تعداد زیادہ تھی. اس کے ایسٹس، اس کے لیکوڈ کیش تھا وہ تو اس سے کہیں ہی زیادہ تھا. وہ پروفٹ میں لے گئے. اب آتے ہیں ہم اصل ٹاپک کی طرف جو آپ کا سوال ہے. 135 ارب میں دے دیا تو اس سے زیادہ سب سے زیادہ دکھی کون ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہے؟ میں آپ کو کلیو دے دیتا ہوں. وہ سب سے زیادہ دکھی شاید خاقان عباسی ہے، جنہوں نے جب وزیر تھے تو انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ جو نیا تعمیر کروایا تھا وہ جو اٹکی حدود میں چلا گیا، بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا. ان کو خواب دکھائے گے کہ جناب آپ یہ آپ کو دیکھیے. اس وقت یہ کہ پرائیویٹائزیشن کا بڑا شوق تھا، بڑا شور مچا ہوا تھا، لیکن این وقت پہ ان کو سائڈ لائن پہ کر دیا گیا اور جو ہے RF حبیب صاحب کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا تھا. 100 اگر جہازوں کی قیمت کو لگایا جائے نا، میں نے جو رفلی جب مجھے خبر ملی تو میں نے اپنے سورسز چیک کیا تو 134 ارب ڈالر کے تو جہاز ہے پاکستان کے پاس. ایئرپورٹس، لینڈز، ہوٹلز اور بیرون ممالک آفیسز وہ تو مفت میں دے دیے گئے. میں یہاں ایک اور مثال بھی دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ حبیب بینک کو جب پرائیویٹائز کون سے پورے 135 مل رہے ہیں؟ بالکل بالکل یہی تو عقل مندی ہے، یہی تو عقل مندی ہے. اب وہ 10 ارب روپیہ جو ہے حکومت کو اگر عوام کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو کہیں گے 10 ارب روپیہ کے ہم یہ چیریٹی میں کسی کام پہ لگا دیتے ہیں، وہ اس طرف چلے جائیں ادھر لگا دے. لیکن یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حبیب بینک کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا، لیکن پرائیویٹائز ہونے سے تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے کچھ عجیب و غریب باتیں شروع ہو گئی، ہر کام ہونے شروع ہو گئے. یہ نہیں کہ ہر جو برانچ تھی وہ اس کی رینوویشن شروع ہو گئی. تمام برانچز جو ہے کمپیوٹرائز ہو گئی. وہاں نئے کمپیوٹر سرکاری خرچے پہ آ گئے کیونکہ حبیب بینک اس وقت سرکاری بینک تھا. لیکن جس وقت سب کچھ ہو گیا سب حیران تھے کہ یہ اتنا خرچہ کہاں سے ہوا ہے. چند دنوں کے بعد اناؤنس ہوا کہ حبیب بینک کو فروخت کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور اپنے پسندیدہ بندے کو دے دی نواز دیا گیا اور وہ سارا خرچہ جو اس پہ رینوویشن سب کچھ کیا گیا تھا وہ اس کو مفت میں مل گیا. ایسپرس بھی مل گئی، بلڈنگ بھی مل گئی. تو یہ پھر یہی لوگ جو ہوتے ہیں الیکشن میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ یہی لوگ کرتے ہیں. لیکن پرائیویٹائزیشن کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بینکنگ کا نظام پرائیویٹائز پاکستان میں ہوا ہے تو بینکنگ کا نظام بہتر بھی ہوا ہے. اب یہ پرائیویٹائز ہوئی ہے تو اس میں بہتری بھی آئے گی، سروس کا معیار بھی بہتر ہوگا. میں اس حق میں ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. جی مقیم محمد صاحب، آخری سوال. میں یہ حیران ہے عوام ساری کی ساری کہ ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار آئے ہیں سارے ہی انڈسٹریل ہیں، سارے ہی جو ہیں وہ کامیاب بزنس مین ہیں. سب کی شوگر ملیں بھی چل رہی ہیں، اتفاق انڈسٹریاں بھی چل رہی ہیں اور سارے جو ہیں وہ بڑی بڑی ان کے اثاثہ جات جو ہیں وہ سال میں دیکھیں تو ڈبل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قومی اثاثے جو ہوتے ہیں یہ کیوں زوال پذیر ہو جاتے ہیں؟ ان کی ہی قیادت میں اپنے اثاثے بڑھتے ہیں، ملک کے اثاثے جو ہیں وہ نیلام ایک کے بعد ایک نیلام ہوئے. تو اور کہا یہ جاتا ہے جیسا کہ سعد اختر صاحب نے کہا ہے کہ اس میں بہتری آئے گی، اس کو بک جانا چاہیے اور بکنے کے بعد جب پرائیویٹائز ہوگا تو وہ لوگ آ کے اس میں سروس بھی اچھی کریں گے، اس میں اس کو مزید مضبوط بھی کریں گے. قومی اثاثہ بڑھتا نہیں اور پرائیویٹ ہونے کے بعد یہ بڑھ جاتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ جو شاہد صاحب آپ اس سے واقف ہیں کہ نیشنلائزیشن یا نجکاری جو ہوئی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی. پیپلز پارٹی اس کو بہت بڑا لینڈ مارک سمجھتی ہے اپنی کارکردگی کا اور اپنی سیاسی تاریخ کا. لیکن بطور طالب علم ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ادارے تھے جو نجکاری کی زد میں آئے اور پھر ان کا نتیجہ کیا نکلا. اب وہاں پہ ہوا یہ کہ اسٹیل مل تھی، آج وہ 8 روپے کلو لینے کو کوئی کبڑی تیار نہیں ہے اسے. یہ آپ کے سامنے ہم اس کا رونا تو رو رہے ہیں، لیکن اگر اب
جہازوں کی قیمت بتائی جا رہی ہے, اس کے ریسورسز کا ذکر ہو رہا ہے, اس کے کیش کی بات ہو رہی ہے, اس کے اسپیئر پارٹس اسٹاک میں پڑے ہیں, ان کی لسٹیں بتائی جا رہی ہیں, لیکن ان کو لینے والا کوئی کیوں نہیں تھا, باہر سے کوئی کیوں نہیں آیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں بھی عارف حبیب صاحب کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ ہم نے تو چیف عوارڈ اسٹاف نے کہا کہ جناب آپ یہ ٹیک اوور کریں, اور بعد میں فوجی فرٹیلائزر بھی اب اس کا حصہ بن گئی کنسورٹیم کا. بہرحال یہ کہ وہ بڑے ہی ذاتی لیول کے اوپر اس جو ہے بل کو کھڑا کرایا گیا. سر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کامیاب لوگ اپنے اثاثوں کو جو ہے وہ تحفظ بھی دیتے ہیں, بڑھاتے بھی ہیں. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہی ہوتے ہیں وہ لوگ, یہ کیوں نہیں قومی ادارے کو مضبوط. پھر کہتے ہیں جی قومی خزانہ خالی ہے, اور قومی خزانہ تو خالی ہوگا, اپنی تجوریاں جو بھر جاتی ہیں اثاثے لے کے نیلامی میں. اب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ وزیر مواصلات وہ خود ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہوگا, تو وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کو کسی سیلابی پانی کی زد میں آنے دے گا؟ وہ کہے گا کہ پہلے سے پیسہ لگائیں, ڈیم یہاں بنائیں جہاں پہ کہیں ضرورت ہے بھی یا نہیں بھی. تو اور اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے کمپیٹیٹر کو وہ کیوں مضبوط کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ سرکاری بابو بیٹھے رہے انڈسٹریز کے اوپر. بھٹو صاحب کے سارے فلیگ شپ جو تھے پروجیکٹ اسی طرح برباد ہوئے نا, کہ وہاں پہ کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھا ہے, کوئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیٹھا ہے, کوئی جناب جب جوائنٹ سیکرٹری جو ہے اس کو اس کی اتھارٹی دے دی. نتیجہ کیا نکلا کہ اسٹیل مل بیکار ہو گئی, نتیجہ یہ ہوا کہ پی آئی اے ہمیں بیچنی پڑی, نتیجہ یہ ہوا کہ روٹی کارپوریشن بند ہوئی, اسی کے وجہ سے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس جو ہے وہ کھٹارا ہوئی, اور 200 سے زیادہ ادارے ہیں جن کو ہمیں دوبارہ جو ہے پھر وہ بیچنا پڑا, جس میں پرائیویٹ بینک بھی ہیں, انشورنس کمپنیز بھی ہیں, انویسٹمنٹ کمپنیز بھی ہیں, اور اس وقت بھی کوئی 500 کے قریب ایسے ادارے ہیں جو سفید ہاتھی ہیں, جو سوائے خزانے کو چوسنے کے اور عوام کے ٹیکسوں کے اوپر پل رہے ہیں. نہ وہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ہے. آپ کے سامنے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو زوال پذیر بنانے والے بھی تو یہاں کی اشرافیہ اور حکمران ہے نا جناب, کوئی دوسرے تو نہیں, عوام غریب عوام تو نہیں ان کو بنا رہی. کوئی شک نہیں اس میں سر. جی کہ وہ سعد اختر صاحب آخری سوال آپ سے. محترم آپ میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی جی. کہ ایک تو یہ کہ آپ جانتے ہیں اس شخصیت کا نام, بڑی پاپولر شخصیت ہے, وہ بھی میرے ان کے ساتھ کچھ ذاتی کنفلکٹ بھی ہے, لیکن انہوں نے جو ابھی ریسنٹلی ان کا ایک بیان آیا ہے, ایک کالم آیا ہے, پھر سوشل میڈیا پہ بھی ان کے بات ہے, ان کا نام ہے ذوالفقار احمد چیمہ, جو آئی جی بھی رہے, پاسپورٹ رہے. تو انہوں نے اپنی ساری جو ہے نا اپنی کارکردگی دکھائی ہے. انہوں نے آفر کیا ہے کہ دیکھیے یہ اگلے سال اپریل 2026 میں ان کو ہینڈ اوور کیا جانا ہے, اتنے عرصے کے لیے اس کو پرائیویٹائزیشن کو روک دیا جائے اور مجھے موقع دیا جائے. میں نے پولیس کے نظام کو فکر کیا, جب گجرانوالہ میں مجھے آرپیو لگایا, گجرانوالہ کو سکون دے دیا, امن دے دیا, اور جب مجھے پاسپورٹ کا تباہی کی حال کی طرف جا رہا تھا میں نے اس کو اسٹریم لائن کر دیا, نادرا کو ٹھیک کر دیا. پی آئی اے میں پہلے کام کر چکا ہوں, میرے ٹینیور کے دوران پی آئی اے جو ڈپارٹمنٹ میرے اختیار میں تھا اس کو میں نے درست کر دیا تھا. آج مجھے پی آئی اے کا دیا جائے, میں کچھ نہیں لوں گا, کوئی پے نہیں لوں گا, لیکن میں ملک کے جو پی آئی اے اس کو بحران سے نکال دوں گا اور وہ اسٹریم لائن پہ آ جائے گی اور پھر میں چلا جاؤں گا اسٹریم لائن کر کے. لیکن پورا پی آئی اے کو پرائیویٹائز مت کریں. پی آئی اے ہے یہ ہمارا قومی سیاست, قومی پہچان ہے. انڈین ایئر لائن لاس میں ہے, انہوں نے نہیں کہا, حالانکہ ان کی وہاں جو ایئر لائن انڈیگو ہے وہ پروفٹ میں جا رہی ہے, لیکن وہ اپنی انڈین ایئر لائن تاکہ ہمارا نام چلتا رہے جہاں دنیا میں. انڈین ایئر کینیڈا بھی اتر رہی ہے, ٹورانٹو بھی اتر رہی ہے, امریکہ بھی جا رہی ہے, فرانس بھی جا رہی ہے, اٹلی بھی جا رہی ہے, گھاٹے میں جا رہی ہے, لیکن وہ اس کو بند نہیں کر رہے, نہ اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں. ہمارے صاحب کا پرائم منسٹر تھے, کیئر ٹیکر بعد میں پرائم منسٹر بنے, شوکت عزیز صاحب, وہ سنگاپور میٹنگ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں
کہ غیر ملکی سرمایہ دار کیوں نہیں آتے. تو ان غیر ملکی سرمایہ داروں کو بلایا, سنگاپور میٹنگ کی, شیئر کیا اس کو, اور اس میں انہوں نے یہ میٹنگ جب ان کو آفر وغیرہ کر لی تو ان میں سے کسی ایک نے پوچھا, کسی ایک نے, میں نہیں جانتا, کسی ایک نے سوال کیا کہ آپ کے اپنے ملک کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, انہوں نے کتنی سرمایہ کاری آپ کے ملک میں کی ہے؟ آپ کے ملک کے جتنے بھی لوگ سرمایہ دار ہیں جو بیرون ملک کے سرمایہ کاری کرتے ہیں, اپنے ملک میں نہیں کرتے. اگر آپ میں نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں گے؟ تو ہمارے پرائم منسٹر جو تھے شوکت عزیز, سابقہ پرائم منسٹر, وہ اپنا منہ سان لے کر رہ گئے. تو پرائیویٹائزیشن اچھی بات نہیں ہے, صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ سہولیات کچھ بہتر ہو جائے گی. اب آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, بلکہ شاید آپ کو پتا ہوگی کہ راوی کے کنارے ایک بہت بڑا ایئرپورٹ خرید تھے, وہ بھی پی آئی کے ایسٹس میں شامل کر دیا گیا ہے. اس کا ذکر تو کر ہی نہیں رہا کہ وہ 64,000 کنال جگہ جہاں ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنے گا, وہ جگہ بھی گئی ہے. جہازوں کا ذکر تو ہو رہا ہے, باقی جو ایسٹس ہیں, باقی جو سرمایہ ہے, بلڈنگز ہیں, لینڈز ہیں, آفیسز ہیں, لندن, امریکہ, دنیا ہر جگہ پہ پاکستان پی آئی کے آفیسز ہیں, وہ تالے لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ ہے جو پاکستان کی ملکیت نا, وہ بھی سارے مفت میں چلے گئے. اختر صاحب آپ 64,000 کنال جگہ جہاں ایئرپورٹ بننے لگا, یہ بھی ان کو نہیں ہے. نامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا ہے کہ ہمارے قومی اثاثے بک رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں بیرونی جو اعتماد ہے وہ ہمارے ملک پر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, جبکہ آپ دیکھا جائے تو وہ اعتماد ان کا نہیں, ہماری اشرافیہ کا بڑھ رہا ہے. ہماری اشرافیہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے یہاں کے جو ادارے قومی اثاثے ہیں ان کو اونے پونے خرید رہی ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ ہمارے قومی خزانہ خالی اور عمرہ اور اشرافیہ کی جو تجوریاں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں. جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا نہ ہی اس ملک میں استحکام آ سکتا ہے, نہ ہی معاشی جو ہے وہ کوئی فراوانی آ سکتی ہے, نہ ہی عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. اگر عوام کی زندگی میں اور اس ملک کی کوئی معیشت میں تبدیلی لانی ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے سب کو اپنے اپنے رویے بدلنا ہوں گے, ذاتیات کو چھوڑ کر قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی, جو کہ ہمیں دور تک کہیں دیتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نے